تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی رود جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ چھٹے سپارے کی تفسیر کا خلاصہ آج انشاءاللہ بیان ہوگا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء۔ اللہ رب العزت نے آغاز میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم کسی کی غیبت کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائیاں کرو۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ الا من ظلم، لیکن اگر تمہارے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو تم اس کی بات لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو، وہ غیبت میں شمار نہیں ہوگی۔ اگر تم عام اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بات کرو گے اس کے پیٹھ پیچھے، اس کی برائی کے حوالے سے، وہ اس کی غیبت ہے۔ لیکن اگر تم پہ کسی نے ظلم کیا ہے، کسی بادشاہ نے یا کسی ریاست نے یا کسی حاکم نے، تو تم اس کی بات لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو، تاکہ وہ اپنے اس قول سے اور اس غلط حرکت سے وہ باز آ جائے۔ تو آغاز اللہ رب العزت نے اس طرح اس کا فرمایا ہے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے ملا کر کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا آدم علیہ السلام کے اندر بڑی مماثلت ہے، کافی چیزیں ان کے درمیان ملتی جلتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اور جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور لفظ کن کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان میں روح پھونکی ہے، اپنا پیغام پہنچایا ہے، اور اسی طرح آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ پھر ایک مماثلت علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پہ اتار دیا گیا، بیٹو اتر جاؤ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان کی طرف لے جایا گیا ہے، بل رفع اللہ۔ اور ایک مماثلت جو مفسرین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کام کرنا ہوتا ہے، کسی انسان کو پیدا کرنا ہوتا ہے، تو اس کے دو سبب ہوتے ہیں، ایک سبب قریب ہوتا ہے اور ایک سبب بعید ہوتا ہے۔ بعید مطلب دور۔ سبب قریب کیا ہے؟ سبب قریب ہے نطفہ، پانی کا نطفہ، یہ سبب قریب ہے۔ اور سبب بعید یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا اذن ہوگا، وہ روح پھونکے گا، اس کا حکم ہوگا تو انسان جنم لے گا۔ لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے سبب قریب کا کوئی تذکرہ نہیں، کیونکہ نطفے کا تو کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں، صرف سبب بعید کے ذریعے، اپنے پیغام، اپنے روح کے ذریعے اور اپنے کن اور اپنے حکم کے ذریعے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سبب قریب ہو، نطفہ ہو، لیکن اللہ کا حکم نہ ہو، اولاد نہیں مل سکتی ہے۔ سبب قریب آپ کا نطفہ، پانی کا نطفہ، چاہے جتنا جاندار ہو، طاقتور ہو، لیکن جب تک رب العالمین کا حکم نہیں آتا، اذن نہیں آتا، اللہ کے حکم کے بغیر تم صاحب اولاد نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی انسان جنم نہیں لے سکتا، پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا فرمایا کہ یہ مماثلت ہے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر یہاں پہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مزید کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔
عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ یہ جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے اور ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، جبکہ اہل ایمان کا، موحدین کا، مومنین کا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے دنیا پر اتارے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو شکوک و شبہات میں کیسے مبتلا کر دیا کہ ایک وہ شخص کہ جو عیسیٰ کا حواری تو تھا لیکن تھا منافق، جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی صفوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو محبت کرنے والے اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اور کچھ ایسے اشخاص تھے، کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو صحابہ کی صفوں میں شامل ہو گئے تھے اور وہ منافقین تھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بھی کچھ ماننے والے حواری بہت زیادہ فرما بردار تھے، کچھ منافقین تھے۔ اس میں سے ایک منافق نے لوگوں سے کہا تم عیسیٰ کو ڈھونڈ رہے ہو، مجھے پتا ہے عیسیٰ کہاں ہے، لیکن میں کچھ پیسے لے کے بتاؤں گا، ایسے نہیں بتاؤں گا، مجھے کچھ معاوضہ چاہیے۔ معاوضہ کیا چاہیے؟ آج کے دور کے صرف 30 روپوں میں وہ بک گیا تھا یہ منافق، جس نے قیمت لگائی اپنی صرف 30 روپے کہ آپ مجھے اتنے پیسے دے دو، میں بتا دوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہیں، یہ اللہ کا نبی جو اپنے آپ کو کہتا ہے یہ کہاں پر ہیں۔ وہ وہاں پر لے جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ اس کمرے میں داخل ہوتا ہے جس کمرے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اپنے پاس اٹھا لیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اس منافق کو عیسیٰ کی شکل عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا نا کہ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، وہ شکوک میں، شبہات میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہے۔ اب وہ چیخ رہا ہے، وہ چلا رہا ہے کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں تو وہ بندہ ہوں جو، لیکن ظاہر سی بات ہے شکل ایسی ہو گئی، تو اس لیے وہ پریشان ہو گئے کہ اگر یہ وہ بندہ ہے جو ہمارے ساتھ آئے تو عیسیٰ کا ہے، تو عیسیٰ کا ہے، اور اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ عیسیٰ ہے، تو وہ بندہ جو ہمارے ساتھ آئے تو وہ کہاں چلا گیا، عیسیٰ کہاں چلے گئے۔ وہ پریشان ہو گئے، لیکن انہوں نے اسی کو سولی پہ چڑھا دیا۔ اللہ نے کہا کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ہمارے عیسیٰ کو قتل کیا گیا ہے، نہ ہی ان کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے پاس بلند کر لیا ہے، بلا لیا ہے، اور اللہ رب العزت قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کرے گا، جو دجال کے ساتھ فائٹ کریں گے، لڑائی کریں گے، اور اس کو شکست سے دوچار کریں گے۔ اور ایک مماثلت یہ بھی ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام اس مٹی میں جا ملے ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی بالآخر اسی مٹی میں دفن ہو جائیں گے۔ اسے ابھی تو وہ زندہ ہیں، حیات ہیں، وہ اوپر ہیں آسمانوں پر، جب آئیں گے اور شہید ہوں گے تو وہ اسی مٹی کا حصہ بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے اور تم اس کو بیٹھ کے سیکھتے ہو، اس کو بیٹھ کے تم پڑھتے ہو، اس پہ غور کرتے ہو، تدبر کرتے ہو، تو در حقیقت اللہ رب العالمین سے پڑھ رہے ہوتے ہو، تم اللہ رب العالمین تمہیں پڑھا رہا ہوتا ہے، تم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہو، تم اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہو، اللہ سے سیکھ رہے ہو، تو یہ اللہ کا علم ہے کہ جو تم پڑھ رہے ہو اور اللہ رب العالمین تمہیں پڑھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا مبارک علم ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر اس مقام پر، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، او اہل کتاب دین کے اندر غلو مت کیا کرو۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے تنقیس اور ایک ہوتا ہے غلو۔ تنقیس کا مطلب کیا ہے؟ تنقیس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے گریجویٹ کیا ہوا ہے، ایم اے کیا ہوا ہے، اور آپ اس کو بولیں کہ یہ تو سیکنڈری ہائی اسکول سے پاس ہے، آپ نے اس کی شان گھٹا دی نا۔ ایک ایم اے ہے، گریجویٹ ہے، بڑی اعلیٰ تعلیم وہ حاصل کر چکا، اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ 8ویں کلاس کا طالب علم ہے، اس نے صرف 8 کلاسیں پڑھی۔ کیا ہو گئی ہے؟ تنقیس ہو گئی، آپ نے اس کی شان گھٹا دی۔ اور غلو کیا ہوتا ہے؟ غلو یہ ہے کہ کوئی میٹرک فیل ہے یا اس نے اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی، اور آپ کہیں کہ جی یہ بڑے علامہ ہیں، بڑے فہامہ ہیں، اور یہ کون ہیں؟ یہ گریجویٹ کیے ہوئے ہیں، یہ ایم اے سائنس، ایم اے کمپیوٹر، نہ جانے ان کے پاس کتنی ڈگریاں۔ یہ کیا ہے؟ غلو ہے کہ جو اس کا مقام ہے ہی نہیں، اس کو وہاں سے اٹھا کے اس مقام تک پہنچا دینا، یہ غلو ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے تنقیس اور غلو کی؟ تنقیس شان کو گھٹا دینا، اور غلو شان کو بڑھا دینا جو ہے نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حضرت غلو ہیں یہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ یہ ان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ یہ معاشرے میں گھس کیسے جاتے ہیں؟
یہ ممکن کیسے ہے کہ کوئی کسی کی شان میں غلو کر دے؟ تو حضرت غلو پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، جب تم حق کو چھوڑ دو گے غلو پیدا ہو جائے گا، جب تم قرآن سے منہ موڑ لو گے غلو پیدا ہو جائے گا، جب تم حدیث سے انحراف کرو گے غلو پیدا ہو جائے گا۔ تو جو شان، جو مقام، جو مرتبہ کسی نبی کا، کسی ولی کا، کسی شہید کا اللہ کا قرآن بتا دے، پیغمبر کی حدیث بتا دے، تم اس سے ہٹ کر اگر ان کی شان بیان کرنا شروع کر دو تو اللہ کا دین چھوڑ کے، قرآن و حدیث چھوڑ کر یہ حضرت غلو کی پیدائش ہو جاتی ہے، یہ حضرت غلو پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو دین میں غلو نہیں کرنا ہے۔ غلو کی وجہ سے قومیں برباد ہو گئیں، تباہ ہو گئیں، غلو کی وجہ سے ملیا میٹ ہو گئی کہ جو مقام اور مرتبہ ان کا نہیں تھا انہوں نے وہ مقام اور وہ مرتبہ دیا کہ حتیٰ کہ وہ شرک کرنے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن کی فضیلت اللہ نے بیان کی، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، فرمایا کہ تمہارے پاس قرآن کریم آ گیا ہے، روشن دلیل، واضح دلیل آ گئی ہے، وانزلنا الیکم، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، نورم مبینہ، صرف نور نہیں ہے، صرف روشنی نہیں ہے، بلکہ مبینہ، فرمایا کہ واضح روشنی، واضح دلیل، یہ قرآن کریم تمہارے پاس آیا ہے۔ اگر اندھیرا ہو، ظلمات ہو، آپ ہلکی سی ٹارچ جلا لیں تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا، اتنا فائدہ نہیں ہوگا ٹارچ سے، لیکن جب بہت زیادہ روشنی آپ کے ظلمات، اندھیرے اور تاریکیوں میں پیدا ہو جائے اور اتنی روشنی پیدا ہو جائے کہ گری ہوئی سوئی بھی آپ کو نظر آنے لگ گئے، فرمایا وہ نور مبینہ ہے، اور اسی نور مبین کے ساتھ ہم نے قرآن کریم کا نزول کیا ہے۔ اگر ڈارکنیس ہے، اگر تاریکیاں ہیں، اگر ظلمات ہے تمہاری زندگی، تمہارے معاشرے، تمہاری قوم میں، آؤ قرآن کی طرف۔ جب تم قرآن کی تعلیم حاصل کرو گے تو یہ پوری کی پوری جو ڈارکنیس اور تاریکی ہے اللہ کے حکم سے نور مبین میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے سورۃ المائدہ کا، اسی چھٹے سپارے میں سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، اور یہ کس حوالے سے، کس طرح کا دسترخوان، وہ 7ویں سپارے کے اندر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اس میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لوگوں نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون نہیں بنو، دوسرے کا تعاون نہیں کرو۔ نیکی دنیاوی کوئی بھی کام ہو، کام آتے ہیں آئے نہیں، لیکن اگر کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہے، اگر کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہے، دین کا کام ہو رہا ہے، اسلام کا کام ہو رہا ہے اور کوئی کر رہا ہے، اس کے معاون بن جاؤ، اس کے ساتھ دینے لگ جاؤ۔ اللہ یہ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت بات ایک مفسر نے بیان کی ہے، وہ یہ، وہ کہتے ہیں کہ تقوی کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ خوش ہو جاتا ہے اگر تم تقوی اختیار کرو، اور نیکی میں اگر آپ کسی کا ساتھ دو گے، ظاہر سی بات ہے لوگوں کا ساتھ دو گے تو لوگ خوش ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کتنی پیاری بات ہے کہ لوگ بھی خوش، اللہ بھی خوش، تمہیں اور کیا چاہیے؟ پھر تم تقوی میں تقوی اختیار کرو گے، اللہ خوش، تم نیکی میں لوگوں کا ساتھ دو گے تو لوگ خوش۔ جب مخلوق بھی خوش اور خالق بھی خوش، تمہاری زندگی تو ویسے ہی خوبصورت ہو گئی ہے۔ تو نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو، اور برائی اور نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون مت بنا کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ قرآن کریم ایسی عجیب کتاب ہے، اللہ کا ایسا کلام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے ماننے والوں کے حقوق تو بیان کیے ہی کیے، لیکن جو اس کے باغی ہیں، اس کے دشمن ہیں، سرکش ہیں، ان کے حقوق بھی بیان کر دیں۔ اللہ اکبر۔ دشمنوں کے حقوق بھی اللہ رب العزت نے بیان کر دیے ہیں، اور وہ دشمنوں کے حقوق میں ایک حق یہ بیان کیا کہ فرمایا اگر کوئی تمہارا دشمن ہے اور پھر تمہارے سامنے وہ آ جائے اور تمہیں اس سے انصاف کا معاملہ کرنا پڑے تو پھر انصاف سے ہی کام لینا، اعتدال سے ہی کام لینا، عدل سے کام لینا۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دشمن ہے تو بس اس کو اب ملیا میٹ کر دیا جائے، اس کو ہلاک کر دیا جائے، اس کو برباد کر دیا جائے۔ تو قرآن کریم اللہ رب العالمین کی، اس کائنات کی وہ واحد کتاب ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کے حقوق کو بیان کرتی ہی کرتی ہے، لیکن جو اس کے سرکش ہیں اور باغی ہیں اور دشمن ہیں ان کے حقوق بھی یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے ایک مقام پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ جو تمہارے درمیان
لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اختلاف ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. پتہ یہ ہوتے کیوں ہیں؟ وہ ہوتے اس لیے کہ تم اللہ کے ذکر کو بھول بیٹھتے ہو. جب تم اللہ کے ذکر کو بھول بیٹھے تو اس کا مطلب یہ ہوا جب بھول گئے عمل کرنا تو دور کی بات ہے. جب بھول ہی گئے تو اس پہ عمل کرنا تو بہت دور کی بات رہ گئی ہے. اسی لیے کہا گیا نا، اللہ اکبر، حفاظ کرام کو بھی، حافظوں کو بھی، کہ قرآن اگر تم نے حفظ کیا ہوا ہے تو اس کو بار بار پڑھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے چھوٹ جائے اور تم اس کو بھول بیٹھو، اور جب بھول بیٹھو تو اس کا گناہ بہت زیادہ ہے. اس لیے جو اللہ کا دین، اللہ کی ہدایات، اللہ کے پیغام ہے، اس کو ہرگز مت بھولنا. اگر تم اس کو بھول بیٹھے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے درمیان عداوتیں ہوں گی، تمہارے درمیان بغض ہوگا، اور تمہارے درمیان دشمنیاں ہوں گی. پھر اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں ذکر کیا اور فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. بے شک یقیناً تحقیق وہ لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک جو اللہ ہے وہ مسیح ابن مریم ہے. معاذ اللہ. اللہ ان سے کہتا ہے، قل، ان سے کہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا ان سے کہیے کہ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ. اگر اللہ رب العزت اس پوری کائنات کو، مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے اس سب کو اگر ہلاک کرنا چاہے، کسی کی طاقت ہے ان کو بچا سکے؟ جن کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ ہے، معاذ اللہ، تم غلو کر رہے ہو، تم جس طریقے کی بات کر رہے ہو، تو اللہ نے بڑا زبردست جواب دیا. اللہ نے کہا ان سے پوچھو اور ان سے کہو کہ اگر اللہ اس پوری کائنات کو تباہ کرنے پر آ جائے، پوری کائنات کو ہلاک کرنے پہ آ جائے، حتیٰ کہ عیسیٰ بھی ہوں اور ان کی والدہ بھی ہوں، تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی شخص، کوئی معبود تمہارا باطل معبود ایسا کوئی ہے کہ جو اس کائنات کو تباہ ہونے سے بچا سکے؟ واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ اکبر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس طرح سے بچا سکے. اب یہاں پہ کچھ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا. یہ جو بنی اسرائیل تھی نا قوم، اللہ اکبر، بڑی عجیب قوم تھی. اتنی عجیب قوم تھی کہ اپنے پیغمبر کو موسیٰ موسیٰ کرتی تھی، یا موسیٰ، یا موسیٰ، یا نام لیتی تھی. ہم اگر کسی کی تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں تو شیخ صاحب کہتے ہیں، مولانا صاحب کہتے ہیں، حضرت صاحب کہتے ہیں، اور بھی دیگر اچھے. لیکن یہ اپنے نبی کو ناموں سے پکارا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے رب سے کہیے، اپنے رب سے کہیے. تمہارا رب نہیں ہے؟ اپنے رب کو پکاریے، اپنے رب سے کہیے. اللہ اکبر. جب موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں داخلے کے حوالے سے اپنی قوم سے کہا نا کہ چلو آؤ اس میں داخل ہو جاؤ، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ ان فیہا قوما جبار. ادھر یہاں چلے جائیں ہم ان کے پاس، یہ تو بڑے کمانڈو قسم کے لوگ ہیں، یہ تو بڑے ہی دلیر قسم کے لوگ ہیں، یہ تو بہت زیادہ باڈی بلڈر قسم کے جبارین، بڑے طاقتور لوگ ہیں. اتنے ڈرپوک ہیں، اتنے اللہ نے نجات دے دی فرعون سے. اللہ رب العزت نے منو سلوہ نازل کر دیا. اللہ رب العزت نہ جانے کتنے انعامات اور اکرامات کی بارش فرما رہا ہے، اور ڈرے ہوئے. کیسی بدبخت قوم تھی. حتیٰ کہ ایک موقع پہ تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہم جو ہے نا ان سے لڑیں گے نہیں، ہم ان سے لڑیں گے نہیں، آپ جائیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ اور آپ کا رب چلے جائیں، ہم یہی بیٹھے ہیں. آپ جائیں لڑنے کے لیے اور آپ کا رب چلا جائے، ہم یہیں پر بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. ایسی قوم. لیکن اگر کوئی قوم اللہ کے دین کے لیے نکلتی ہے اور اللہ کی شریعت کے لیے نکلتی ہے اور احکامات الہیہ کے بلند اور بالا کرنے کے لیے نکلتی ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. ایسے ڈرپوکوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، ایسے بزدلوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں آتی ہے. اللہ کی مدد بہادروں کے لیے اترتی ہے. اللہ کی مدد ان کے لیے اترتی ہے جو اپنا سینہ لے کے میدان جہاد کے اندر ہوتے ہیں. پھر یہاں پہ حابل و قابل کا ذکر کیا گیا. ایک کی قربانی قبول ہو گئی، بڑا معروف واقعہ، اور یہ سورہ مائدہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قبول اس لیے کری ایک کی قربانی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم پرہیزگاروں کے اعمال قبول کرتے ہیں، ہم متقین کے اعمال قبول کرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرنے والوں کے اعمال قبول کرتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کے اعمال قبول نہیں کرتے جن کے سینے میں تقوی نہیں ہوتا، ہمارا خوف نہیں ہوتا، ہمارا ڈر نہیں ہوتا. تمہاری قربانیاں قبول ہوں گی کب؟
جب تم اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہو۔ اب ایک کا قتل تو اس نے کر دیا تھا، اب یہ کہنے لگا قتل تو میں نے اپنے بھائی کو کر دیا ہے، اب کیا کروں، اس کی لاش کا کیا کروں؟ تو اللہ نے ذکر کیا فبعث اللہ غرابا، ہم نے ایک کوا بھیج دیا۔ سنیں آپ نے علماء کرام سے، ہم نے ایک کوا بھیج دیا، اور وہ کوا، دوسرا جو کوا تھا جو مرا ہوا تھا، وہ اس کو دفنانے کے لیے اپنی ٹھونگ سے قبر کو، زمین کو کھود رہا تھا، اور اس میں کھود کے اس میں اپنے کوے کو، جو اس کا ساتھی تھا، اس کو دفن کر دیا۔ تو اس کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ کیا کرنا ہے مجھے اپنے بھائی کے ساتھ۔ ایک مفسر نے لکھا ہے، تھوڑے سے عجیب انداز سے لکھ کے کہتے ہیں کہ کوے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تھینکس آف لاٹ، ہم آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہیں، ہم آپ کا بہت زیادہ، کوے کا کہنا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اخوت سکھا دی ہے، آپ نے ہمیں بھائی چارہ سکھا دیا ہے، آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے برادری کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر کیا ہے وسیلے کا۔ وسیلہ، بھائی سیڑھی لگاؤ، ڈول کنویں میں ڈالو گے رسی باندھ کے تبھی تو پانی آئے گا، یہ مثال ہے آپ نے صحیح وسیلے کے حوالے۔ اللہ کہتا ہے اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اگر آپ کو اوپر جانا ہے، چھت پہ جانا ہے، اوپر والے سے کسی سے ملنا ہے، تو وہی بتائے گا نا کہ میرے پاس کیسے آؤ گے اوپر۔ اور پھر جو تم یہ مثالیں دیتے ہو، یہ دنیاوی بادشاہوں کی مثالیں دیتے ہو، دنیاوی لوگوں کی مثالیں دیتے ہو، میں اللہ کے آگے ان لوگوں کی مثالیں پیش کرتے ہو، میں ان کی طرح کا بادشاہ تھوڑی ہوں، میں ان کی طرح کا حاکم تھوڑی ہوں۔ تم اگر وسیلہ تلاش کرنا چاہتے ہو میرے قریب، وسیلے کا مطلب قربت ہوتی ہے، اگر تم میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ اوپر والا ہی بتائے گا کہ اوپر آنا کیسے ہے، آپ تک پہنچنا کیسے، وہی بتائے گا نا، اسی سے پوچھنا ہے نا کہ ہم نے کیسے پہنچنا ہے۔ اللہ نے کہا ہاں میں بتاؤں گا، اور وہ نیک اعمال، اعمال صالحہ کے ذریعے تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو، اعمال صالحہ کے ذریعے تم میرا قرب حاصل کر سکتے ہو، اعمال صالحہ کے ذریعے تم مجھ تک وسیلہ ڈھونڈ سکتے ہو، تلاش کر سکتے ہو۔ یہ لوگوں کی مثالیں چھوڑو، میں لوگوں کی طرح نہ بادشاہ ہوں نہ حاکم ہوں، میں تو شہنشاہ ہوں پوری کائنات کا۔ اللہ اکبر۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ پھر اللہ رب العزت نے جھوٹ سننے کی مذمت بیان کی ہے، جھوٹ سننے کی۔ یہودی لوگوں کو بڑا مزہ آتا تھا جھوٹ سننے میں، کوئی بھی کہانیاں، جھوٹی کہانیاں، جھوٹے قصے سناؤ، بڑا مزہ لیتے تھے۔ تو جھوٹ صرف سننے کی اللہ نے مذمت بیان کی، جھوٹ سننے کی اتنی مذمت بیان کی ہے، جھوٹ بولنے کی کیا مذمت ہو؟ اللہ اکبر۔ جھوٹ سننے کی مذمت بیان کر دی تو جھوٹ بولنے کی کیا مذمت ہوگی؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ فرمایا جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت نے ذکر کیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کی طرف ہم نے نازل کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں، ابلاغ کر دیں، تبلیغ کر دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جب آپ ہماری پیغام، ہماری باتیں لوگوں تک پہنچائیں گے، ابلاغ کریں گے، آپ کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، ہم آپ کے محافظ بن جائیں گے۔ تو جو لوگ داعی ہیں اور داعی اللہ ہیں، جو لوگ لوگوں کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں، حدیث کی دعوت دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا محافظ بن جاتا ہے، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرماتا ہے، شریروں سے، حاسدین سے، دشمنوں سے اللہ رب العالمین ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، پہلے عیسائی تھا، عیسائی کے بعد مسلمان ہو گیا، مسلمان کے بعد پھر عیسائی ہو گیا، اپنا دین بدل دیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، یقیناً اس کی سزا قتل ہے ہمارے دین میں، شریعت میں۔ لیکن اللہ کہتا ہے تم اگر اپنا دین بدل لو، ہمارے دین سے ہٹ کے کسی اور طرف چلے جاؤ، ہم اسی میں سے ایسی قوم کو نکالیں گے جو ہماری دین کی دعوت دے گا، جو ہمارے دین کی تبلیغ کرے گا۔ تم ایک شخص پلٹے ہو، ہم پوری قوم کو لے کر آئیں گے۔
ایک شخص تم گئے ہو، خارج ہو گئے ہو، ہم پوری قوم کو وہاں سے نکالیں گے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ تم کیا کہتے ہو؟ تم چلے جاؤ گے تو دین کو کوئی نقصان پہنچے؟ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے آخری باتیں ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے اتنے بھنڈ مارے، اتنی زیادہ غلطیاں کریں، اتنی معصیت کی، موسیٰ کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں اپنے رب سے کہیے، لڑنے کو تیار نہیں ہے، منو سلوا بھی چاہیے، منو سلوا کے علاوہ بہت سارے چیزیں زمین اگاتی ہے وہ سب کچھ چاہیے، ہم ادھر ادھر پریشان ہی پریشان کرتے رہے ہیں یہ موسیٰ کو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سب کرنے کے بعد بھی افلا یتوبون الی اللہ یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، یہ سب کانڈ کرنے کے بعد بھی اگر یہ مجھ سے توبہ کرتے میں ان کو معاف کر دیتا۔ اتنا ظلم کرنے کے بعد، اتنی زیادتیاں کرنے کے بعد، اتنی نافرمانیاں کرنے کے بعد، اپنے پیغمبر کو اتنا ستانے کے بعد، حتیٰ کہ یہ کہنا کہ آپ جانو اور آپ کا رب جانے، آپ جاؤ لڑنے کے لیے اور آپ کا رب جائے، ہم یہیں بیٹھے، اتنی بڑی معصیت کرنے کے بعد بھی میرے غفور اور رحیم رب نے یہ کہا افلا یتوبون، اگر یہ توبہ کرتے ہم ان کو معاف کر دیتے، ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام آ گیا نا، میرے اور آپ کے لیے دلاسا آ گیا نا کہ غلطیاں اگر ہو گئی ہیں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ظلم ہو گئے ہیں، ناانصافیاں ہو گئی ہیں، فراڈ ہو گئے ہیں، دھوکے ہو گئے ہیں، عبادت میں کوئی نقص ہو گیا ہے، گھبراؤ نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں ان کو معاف کر سکتا ہوں تو آؤ میری بارگاہ میں تم کو بھی معاف کروں گا، میں تمہاری بھی توبہ قبول کروں گا۔ تو یہ چھٹے سپارے کی تفسیر کا ایک مختصر سا خلاصہ تھا۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، صحت دی تو کل 7ویں سپارے کی تفسیر کا خلاصہ اللہ کے حکم سے بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر واسن الجزا۔